يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا مختصر مضبوط بالنحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبسطا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة جميع مسائلها غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. وسميته هداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين. رتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام. أما المقدمة وفي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها. فيها فصول ثلاثة مباركة. ایسا بند کرنا ہے. آپ کی کتاب بدل دی. ایک مرتبہ فاتح شریف 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیں اور ان کے کوئی مثال ثواب کریں.
ہماری ضرورت ہوتی ہے اپنے رشتے دار اس کا مطالعہ کرو اور مطالعہ اس طریقے سے کہ ترکیب اور عبارت میں سیوا ترکیب کرو گے تو وہ ترکیب جو آپ نے پڑھی اس میں سیوا تو سب ہوتا رہ پائے گا، باقی ترکیب کی بات نہیں. اس لیے عبارت صحیح طریقے سے بنا کر لایا کرو تاکہ آپ کے مطابق کی ترکیب جو ہے وہ بھی تازہ رہے، قواعد آپ کے ذریعے جو ہے وہ تازہ رہے تو بھولے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی ہے. ابھی کتاب پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی کتاب ذہن میں رہے اور مزید ترقی ہو. ایسا نہیں کہ پچھلا بھولے اور آگے جائیں. کبھی کتاب پڑھنے کے مقصد ترقی ہے. ترقی جب ہوتی ہے کہ پچھلی کتاب میں جو کچھ ہوگی ذہن میں رہے اور آگے تو بہت ہی حاصل ہو جائے. پھر اس سے آگے پڑھتے ہیں تو پچھلی دونوں کا ذہن میں رہے، آگے تو اور حاصل ہو جائے. علم میں اضافہ اس طرح سے ہوتا ہے، بھولنے سے تو ترقی نہیں ہوتی. اس لیے جو ترکیب آپ کر کے آئیں گے اس میں تو پچھلی جو قواعد وہ آپ کے ذہن میں چلیں گے. کل سے لوگ پڑھیں گے اس میں انشاء اللہ. اب بات ہو گئی وہ ناراض تو نہیں ہے، تو ناراض ہو تو پھر بہت خیر سب کچھ سوچیں گے. ٹھیک ہوتے ہیں سبق آپ کے لیے اس ٹائم میں جو سبق ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ 745 میں فوت ہوا ہے، یعنی سن 8 ہجری کا آدمی ہے. یہ سن 800 ہجری کا. تو یہ 800 ہجری 745 میں یہ فوت ہو چکا ہے. 745 ہجری میں. تو اب یہ کون سا ہجری چل رہا ہے سن؟ وہ مشہور جا کر کیلنڈر دیکھا ہو. کیلنڈر نہیں تمہارے پاس؟ ہاں جا کر دیکھو ہجری کون سا سن ہے. یہ 745 یہ فوت ہوا ہے. دیکھو کیا فیض ہے ان لوگوں کا. کتنے 100 سال ہو گئے. اس کتاب نے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے. یہ تفسیر میں کتابیں سینکڑوں سال سے پڑھائی جا رہی. کیا ہوا؟ یہ کیا حساب بتایا اس نے؟ وہ کیلنڈر لے ہو جاتا ہے لے. پتہ نہیں تم نے کیا بنایا. اوپر اس نے دیکھا نا 14 وہ دو لکھتے ہیں نا، چونکہ وہ مل جاتے ہیں اس میں.
تو 21-22 دونوں یہ دونوں لے کر آیا. (1421) سے منفی کرو 745. مختلف پر دونوں لکھتے ہیں نا. 771. ہاں 771. 781 برس ہوئے. 781 برس سے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. ہاں یہ 21 ہے. یہ کیا ہے؟ ربیع الاول محرم صفر. یہ 22 ہے بھائی. 22 شروع ہو گیا. خیال 1-2 مہینے گزر گیا. تو یہ جو بات ہے رسول ہی محمد، تو یہ رسول ہی موصوف اور محمد صفت نہیں، یہ بدل مبدل میں یہ وہاں پڑھا نہیں تو نے شرح میں تعمیل میں نکالو پہلا پیج. کیسا کیسی عبارت ہے یہاں پر؟ علی سید الانبیاء محمد. ہاں سید الانبیاء کو کیا بنا تھا؟ وہاں علی رسول ہی ہے چیز تو ایک ہی. اور یہ اصحاب ہی اجمعین یہ بھی اسی طرح. یہ ماتو مل کر اجمعین اس کے لیے تاکید ہے نا، موقع بن جائے گا اس کے لیے تاکید. یہ اجماع و اقطاع وغیرہ یاد نہیں آپ کو؟ جی اجماع و اقطاع و ابطاع تاکید معنوی کے الفاظ ہیں نا. ایک تاکید لفظی ہوتی ہے بتکرار لفظ زید زید. ایک تاکید معنوی ہے اس کے لیے مخصوص الفاظ ہیں نا، وہ اجماع و اقطاع و ابطاع و ابصع. تو یہ تاکید معنوی اس کے لیے. ترکیب کیسے ہوگی؟ اصحاب مضاف وہی مدخل یہ مضاف خود موقع وہ آگے اسے مقبل کی چیز موقع تو نہیں. ہاں اس کو مرتب کرو گے نا، اس کو ماتوفلے بناؤ. ہاں یہ علی رسول ہی محمد سے بدل ہے، مبدل من بدل ہے خود ماتوفلے. وہ آلی اس کے اوپر عطف
واصحابہ اس کے اوپر عطف معطوف علیہ با معطوفین خود یہ مؤکد اجمعین اس کے لیے تاکید. کدھر گئے افتخار ساتھی آپ کے؟ یہ مشہور کہتا ہے میں لیٹر رہا ہوں. آپ کی کلاس میں یہ ہے اور ہمارے کلاس میں 1-2 ہیں لیٹنے والے نیند والے، 3 ہیں بلکہ 2 کو تو ہم جگہ لیں گے تو آ جاتے ہیں، تیسرا آتا ہی نہیں. چلیے پڑھو عمران. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا مختصر مربوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب القافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المعتدي عن فهم المسائل وسميته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں وہ پہلے کچھ کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ یہ مدرس نظامی کے جو مصنفین ہیں اور جتنے بھی اسلامی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں تو وہ سب کتاب چاہے جس فن میں بھی وہ لکھتے ہوں مقصد بالذات تو اس فن کے مسائل کا ذکر کرنا ہوتا ہے. جس طرح یہ نحو میں کتاب ہے، اس کتاب میں مصنف ابو حیان نحوی کا مقصد کیا ہے؟ اس فن کے مسائل ذکر کرنا. باقی رہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور صلاۃ والسلام، یہ تینوں چیزیں مقصود بالذات یہاں پر نہیں ہے. ایک دوسرا، ان تینوں کے بعد اما بعد اسے کتاب کی مختصر سی حالت، یعنی وہ خاکہ سا جو ہوتا ہے اجمالی خاکہ کتاب کا، مختصر کیفیت اس کو ذکر کرے گا، وہ بھی یہاں پر مقصود بذات نہیں ہے. مقصود بذات اس کتاب میں صرف علم نحو کے مسائل کا ذکر کرنا ہے.
تو ان تینوں کو ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ کو، حمد کو، صلاۃ سلام کو. یہ ذرا اس کو بند کرو. تو ان تینوں کو ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ اس کتاب میں صرف مسائل ذکر کرنا چھڑے مڑے بے برکت تو مقصود نہیں ہے، تاکہ اس کتاب میں جو مسائل ذکر کیے جائیں گے بسم اللہ، حمد، صلاۃ و سلام کی وجہ سے اس میں برکت آ جائے اور طلباء کو اس سے فائدہ پہنچے، کتاب بابرکت ہو جائے اور طلباء کو اس سے فائدہ پہنچے. ایک تو یہ وجہ ہے جو بسم اللہ، حمد، صلاۃ سلام کو ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح حمد، اس طرح صلاۃ سلام، حضور کے نام، صحابہ کرام، آل پاک کا نام لے کر جو کتاب شروع ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو کتاب کی برکت کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کی برکت کا یہ مطلب ہے جو ابھی ہم نے نکالا کہ تقریباً 781 برس سے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. 781 سن 745 میں ابو حیان نحوی کا انتقال ہوا ہے اس کتاب کے مصنف. 745 ہجری میں. ابھی یہ 1422 شروع ہو گیا ہے نا، 22 نہ کرو 21 ہی کر لو، 22 کے تو 1-2 مہینے گزرے. تو 1421 سے جب 745 کو مائنس کیا تو تقریباً 781 آیا تھا. (745) میں اس کا وصال ہوا ہے اور اب 1421 سمجھ لو، ہے تو 1422 لیکن 1-2 مہینے گزرے، 2 مہینے بھی چھوڑ. محرم سے شروع ہوا نا، محرم، صفر، ربیع الاول ہے. کتنے ہو گئے؟ 781 برس سے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. یہ ہے علم کی برکت. تو 781 برس میں کتنے علماء اور بزرگان دین اس کتاب نے پیدا کی. اب دیکھو 781 برس ہو گئے مصنف کو فوت ہوئے، لیکن ان کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے. تو عمل نامہ ان کا کھلا پڑا ہے. جو بھی اس کتاب کو پڑھتا پڑھاتا ہے ان کے عمل نامے میں اندراج ہوتا رہتا ہے. یہ ہے وہ برکت. تو کتاب کی برکت یہ ہے بہت عرصے تک پڑھائی جاتی رہے، متداول رہے ہاتھوں میں، لوگ اس کو پڑھیں پڑھائیں. اور کسی عالم کے علم کی برکت یہ ہے کہ اس کی کتابیں ہیں تو سبحان اللہ، کتابیں نہیں تو اس کے شاگرد بہت پیدا ہو جائیں. وہ آگے پڑھتے پڑھاتے رہیں، لکھتے لکھاتے رہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ عالم کے علم کی برکت ہوتی ہے. تو یہ ہے ابو حیان نحوی. ان کو اپنے زمانے کے علماء امیر المؤمنین فی النحو کہتے تھے. کہتے ہیں علم نحو میں یہ امیر المؤمنین ہے، اس کا یہ مقام ہے.
اور علم نحو میں جو بات یہ کہہ دیتے تھے بس اس کو لوگ ایسا تسلیم کرتے تھے جیسے نس اتری ہے آسمان سے. یہ مقام تھا ان کا علماء میں، ہدایت اللہ کے صاحب کا، ابو حیان نحوی کا. کتابیں انہوں نے اور بھی بہت لکھی ہیں، لیکن 12 درس نظامی کے لیے انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے بڑی عجیب کتاب ہے. ابن حاجب کی جو کافیہ ہے اس کے بعد پڑھائی جاتی ہے. اصل میں اس نے ابن حاجب کے کافیے کی بنیادی طور پر تو کاپی کی ہے، لیکن جو طرز انہوں نے اختیار کیا مسائل میں تو تقریباً اس کی کافی ہے مسائل میں، لیکن لکھنے کا انداز ان کا بہت آسان ہے. طالب علموں کے لیے لکھنے کا انداز ابن حاجب کا مشکل ہے. مسائل انہوں نے بھی وہی ذکر کیا، لیکن انداز کتابت جو ہے وہ ان کا مشکل ہے اور ان کا آسان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کافیہ میں ابن حاجب نے مسائل ذکر کی ہیں. مسائل کی وضاحت کے لیے، سمجھانے کے لیے مثالیں بہت کم دی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے ایک تو طرز آسان کر دیا، دوسرا انہوں نے تقریباً ہر مسئلے کے سمجھانے کے لیے مسئلے کے ذکر کرنے کے بعد مثال دی. تو اس لیے انہوں نے اس کو اور بھی آسان بنا دیا، جس کی وجہ سے علماء نے اس کو درس نظامی کے لیے منتخب کیا طلباء کے لیے، اور کافی سے مرتبے میں پہلے رکھا کہ یہ کچھ آسان ہے اس سے. تو یہاں جب انسان مسائل علم نحو کے سمجھ لیتا ہے تو کافیہ کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو درس نظامی میں پہلے رکھا گیا. تو بہرحال یہ تو اس کا مقام ہے درس نظامی میں، لیکن بسم اللہ شریف اور حمد اور صلات کو اسی برکت کی نیت سے مصنفین جو ہے وہ کتابوں میں لاتے ہیں. اور بسم اللہ، حمد، صلات، سلام ان سے برکت تو ایک تو ان کی ذاتی برکت ہے، اور ایک ان کی برکت ہے فرمان شارع کی وجہ سے. دیکھو ذاتی برکت بھی ہے. اگر بسم اللہ کے کہنے پر، پڑھنے پر شارع کا عمل نہ بھی ہو، شارع نے فرض کرو نہیں فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھو یا لکھو، تو بھی بسم اللہ کی ذات میں ایک برکت ہے. سمجھائی کہ بسم اللہ کس پر مشتمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء پر. ایک لفظ اللہ جو اسم علم ہے باری تعالیٰ کے لیے، اسم ذات بھی کہتے ہیں اس کو، علم بھی کہتے ہیں. اور ایک رحمان اور ایک رحیم. یہ 3 اسماء پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مشتمل ہے. ترکیب بھی بڑی عجیب ہے کہ اسم علم جو اخص الاسماء ہے اس کو پہلے رکھا. اسم علم لفظ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اسم ذات ہے، اس میں باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت کا احتمال ہی نہیں ہے. جیسے زید کا لفظ ہے، دیکھو زید کی ذات کے لیے وہ کیا ہے؟ اس میں عالم.
اس میں علم میں ذل علم کے ساتھ جس کا وہ نام ہے اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ تو لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان سب سے خاص ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. باقیوں میں شرکت کا احتمال ہے لیکن لفظ اللہ میں شرکت کا کوئی احتمال نہیں ہے، تو اس کو سب سے پہلے رکھا. اچھا یہ تو اس میں ذات ہے. باقی اسماء باری تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ ہیں. لفظ اللہ کے علاوہ باقی جتنے اسماء ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء صفاتیہ. ان اسماء صفاتیہ میں سب سے خاص رحمان ہے. سب سے خاص اسماء صفاتیہ میں سب سے خاص رحمان ہے. کہ اس کے متعلق بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ رحمان کا اطلاق باری تعالیٰ کی ذات کے علاوہ صفتی طور پر کسی پر بھی نہیں ہوتا ہے. رحمان اس میں صفت ہے نا باری تعالیٰ کا، تو یہ کسی اور کے لیے صفت نہیں بن سکتا. تو اسماء صفاتیہ میں سے سب سے خاص رحمان دیکھو تو اس میں علم جو بالکل اس میں خصوص اس میں وہ ہے کہ شرکت کا احتمال ہی نہیں ہے، اس کو پہلے رکھا. اس کے بعد جمیع اسماء صفاتیہ میں سے جو سب سے خاص ہے اس کو رکھا، سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد رحیم رکھا. رحیم رحمان کے بعد جو باقی اسماء صفاتیہ بچتے ہیں جن میں شرکت کا احتمال ہے، جن میں دوسرے بھی باری تعالیٰ کے ساتھ لفظی طور پر شریک ہیں، معنوی نہیں، یعنی یہ لفظ دوسروں پر بھی بولا جاتا ہے اور ان میں شرکت ہے، لیکن شرکت کے باوجود سب سے کم شرکت جس لفظ میں ہے وہ کون سا ہے؟ وہ رحیم ہے. شرکت ہے لیکن شرکت میں پھر سب سے کم شرکت کس میں ہے؟ رحیم میں. تو گویا کہ رحمان کو چھوڑ کر باقیوں سے جن میں شرکت ہے ان میں سب سے خاص کون ہوا؟ رحیم. تو دیکھو مرتبے تھے تین، رتبے تھے تین. ایک وہ لفظ، وہ اسم جس میں شرکت کا احتمال ہی نہ ہو، عالمیت کے درجے میں ہو. اس مرتبے میں کون سا اسم ہے؟ لفظ اللہ ہے، وہ اس میں رکھ لیا. باقی اسماء صفاتیہ میں دو مرتبے رہ گئے. اسماء صفاتیہ میں ایک مرتبہ اس صفت کا ہے جو صفت خاصہ ہو، معنی صفت ہی ہے، وہ معنی صفت ہی ہے لیکن اس میں کوئی اور اس صفت میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو. ایک یہ مرتبہ تھا. اس مرتبے میں کون سا تھا؟ رحمان، وہ رکھ دیا. تیسرا مرتبہ آخری شرکت کا ہے کہ جس میں شرکت ہو لیکن شرکت سب سے کم ہو. اس مرتبے میں کون سا نام تھا باری تعالیٰ کے اسماء میں؟ رحیم، وہ بھی رکھ دیا. تو یہ تین نام جو تسمیہ میں ہیں باری تعالیٰ کے، یہ تین مرتبے ہیں اصل میں. ان تین مراتب میں جو اسماء آتے تھے وہ تسمیہ میں آ گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو یہ تو بات صاف ہے کہ لفظ اللہ میں تو باری تعالیٰ کے ساتھ شرکت کا احتمال ہی نہیں ہے، وہ تو اس میں عالم ہے. عالم میں تو شرکت کے احتمال کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
وہ تو جزء حقیقی ہوا کرتا ہے. باقی رہا لفظ رحمان. تو رحمان اس میں صفت ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ. صفت مشبہ میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو بہت زیادہ رحم کرنے والا یہ ہے تو اس میں صفت، لیکن فی الواقعہ ویسے تو عقل جائز رکھتا ہے، یہ کلی ہے، عقل جائز رکھتا ہے کہ کئیوں میں پائے جائے، لیکن فی الواقعہ نفس الامر میں یہ معنی کس کے ساتھ خاص ہے؟ باری تعالیٰ کے ساتھ. باری تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بہت زیادہ رحم کرنے والا نفس الامر میں اور کائنات میں اور کوئی ہے؟ تو ہے تو یہ مفہوم کے اعتبار سے کلی صفت ہی، لیکن جب واقعہ اور نفس الامر کی طرف آ جائے تو صادق کس پر آتا ہے؟ صرف باری تعالیٰ کی ذات. جس طرح شمس ہے تو کلی، لیکن جب واقعہ میں اور نفس الامر میں لاؤ گے تو صادق کس پر آتا ہے؟ ایک فرد پر. اس کا اور کوئی فرد ہے شمس کا؟ سمجھ میں آ گئی یہ؟ تو رحمان جو ہے یہ ہے تو کلی اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اس میں صفت ہے، لیکن جب واقعہ اور نفس الامر میں آ گئے تو باری تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے. تو یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا. تیسرا مرتبہ یہ کہ شرکت ہے اس میں، ایسا اسم ہے اس میں شرکت ہے لیکن سب سے کم ہے. باقی اسماء میں شرکت زیادہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان میں اس مرتبے میں کون سا اسم آتا ہے؟ رحیم. کہ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمان میں کتنے الفاظ ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ رحمان رے حی میم الف نون، کتنے ہو گئے؟ 5. رحیم میں کتنے؟ ایک لفظ کم ہے نا. تو بلاغت کا قانون ہے کہ کثرت المعانی تدل علی کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. الفاظ کی کثرت معنی کی کثرت دلالت کرتا ہے. الفاظ زیادہ ہو اس لفظ میں معنی بھی زیادہ ہوگا، الفاظ کم ہو اس لفظ میں معنی بھی کم ہو جائے. تو رحیم کا مطلب کیا ہوا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا لیکن رحمان سے کم. اس میں بھی مبالغہ ہے، رحیم میں بھی مبالغہ ہے. زیادہ رحم کرنے والا لیکن کتنا زیادہ؟ ہاں، رحمان سے کم. تو دیکھو وہ جو بہت زیادہ جس کے گویا کہ دوسرا کوئی مثیلی نہ ہو رحم کرنے میں، وہ تو خاص صاحب بار کا تو وہ تو رحمان میں آ گیا. لیکن جب اس سے کم درجے پر اتر آئے ہو تو کم درجے میں پھر کون ہے؟ حضور علیہ السلام. تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ. سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم میں پھر رحیم کا اطلاق حضور پر آ گیا. اس لیے اس میں شرکت ہے، رحیم کے لفظ میں شرکت ہے، لیکن شرکت باقی تمام اسماء سے کم ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو سمجھنے کے بعد یہ ذرا سمجھیں، یہ سمجھیں کہ باری تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں جو الفاظ مشترک ہوں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا رحیم لفظ اللہ خاص ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، رحمان خاص ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، اگرچہ وہ صفت ہے.
لیکن پایا ایک فرد میں جاتا ہے. لیکن رحیم میں تو شرکت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ باری تعالیٰ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, حضور علیہ السلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو لفظ مشترک ہو گیا. کون سا لفظ؟ رحیم کا لفظ. یا قرآن نے دوسرے الفاظ کا اطلاق بھی کیا ہے مشترک, جیسے سمیع کا لفظ ہے, بصیر کا لفظ ہے. سورۃ الدہر میں ہے نا, حافظ پڑھو, فجعلناہ سمیعا بصیرا. انا خلقنا الانسان من نطفہ, کیسا ہے؟ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. وہ آگے کی طرف یہ سورۃ الدہر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفہ امشاج سے پیدا کیا ہے, پھر ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے. تو دیکھو یہی لفظ ہے بالکل ہو بہو, یہی فعیل کا وزن ہے سمیع, یہی فاعل کا وزن ہے بصیر. تو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے, انسان پر بھی ہوتا ہے. تو انسان کی کسی ایک فرد پر ہوتا ہے, تمام فرد پر ہوتا ہے. کتنی شرکت ہے اس میں؟ تمام بنی نوع انسان سمیع بصیر. اللہ بھی سمیع بصیر ہے. اسی طرح عالم کا لفظ ہے, عالم کا لفظ. باری تعالیٰ عالم ہے, عالم بذات الصدور. اور انسان کیا ہے؟ یہ بھی عالم ہے. وعلمناہ من لدنا علما, وعلم آدم الاسماء کلہا, کئی آیتیں. تو انسان بھی عالم ہے. اب علم کے لفظ میں بھی کتنی شرکت ہے؟ بے شمار. سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال اسی طرح ارادے کا لفظ ہے. باری تعالیٰ مرید ہے, ارادہ کرنے والا ہے. تو انسان کا ارادہ نہیں ہے, انسان بھی متحرک بال ارادہ ہے. وغیرہ وغیرہ بہت سے الفاظ ہیں جو باری تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں مشترک ہیں, بولے جاتے ہیں. ایک کلیہ سمجھ لو, وہ یہ کہ یہ شرک نہیں ہے اگر لفظ میں اشتراک آ جائے باری تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اس کو شرک نہیں کہتے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لفظ کو جو لفظ باری تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں مشترک ہوں, اس لفظ کو کہتے ہیں مشترک لفظی. مشترک لفظی. مشترک لفظی اس لفظ کو کہتے ہیں جن کے متعدد معانی ہوں, بہت سے معنی کے لیے وضع ہو, لیکن ہر معنی کے لیے اس کی وضع بھی مستقل ہو. ہر معنی کے لیے اس کی وضع بھی مستقل ہو. یہ آگے آ جائے گا, وہ منطق کی کتاب تمہاری کتاب میں تم نے پڑھا ہوا. تو دیکھو باری تعالیٰ کا جو علم ہے, فرق کو علم کا لفظ لو. عالم باری تعالیٰ بھی, عالم بندہ بھی. تو باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم الگ ہے,
بندے کا علم الگ ہے. باری تعالیٰ کا علم علم قدیم، علم ذاتی، علم مستقل، علم ازلی، علم ابدی ہے. سمجھ گئے ہو؟ علم قدیم جس کی ابتدا نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے، قدیم. علم ذاتی، ذاتی علم ہے اس کا، کسی سے اس نے مانگ کر کسی نے سیکھا نہیں، ذاتی ہے. علم محیط، محیط جس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور علم غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کہیں ختم ہو جائے گا دوسری چیز معلوم نہیں ہوگی ان کو، ایسا نہیں ہے. اور علم مستقل، یہ علم بھی مستقل علم ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ باری تعالیٰ اس میں کسی کا محتاج ہے. یہ ہے علم باری تعالیٰ کا. لفظ علم کی ایک وضع مستقل طور پر اس معنی کے لیے، تو یہ علم کدھر پایا جاتا ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات. ایک علم اس کے مقابلے میں اور ہے. کون سا علم؟ علم حادث، جس کی ابتدا ہو انتہا بھی ہو، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، اس کی ابتدا ہو گئی. علم حادث. علم غیر مستقل، جو بندہ اس میں مستقل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سیکھنے کا محتاج ہے اس میں بندہ، کسی سے اس کو سیکھے گا، چاہے اللہ نے سکھایا ہو لیکن کوئی سکھانے والا ہوگا، پڑھانے والا کوئی ہوگا. تو علم حادث، علم غیر مستقل، علم غیر محیط. غیر محیط ہر چیز کو شامل نہیں ہے. بعض چیزوں کا علم ہو جاتا ہے انسان، بہتوں کا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی؟ علم غیر ازلی، علم غیر ابدی. یہ ایک علم ہے جس کے لیے لفظ علم کی مستقل وضع ہے. یہ علم کا ایک اور معنی ہے. یہ معنی پایا جاتا ہے کدھر؟ مخلوق، چاہے نبی ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا علم ہے، زیادہ علم ہے. مخلوق کا جو بھی علم ہے وہ یہ علم ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، نبی کا بھی علم غیر مستقل، علم غیر محیط، علم حادث جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ غیر متناہی، باری تعالیٰ کا غیر متناہی، اس کے مقابلے میں یہ غیر محیط. غیر محیط کا مطلب یہ کہ متناہی کی ابتدا ہے انتہا ہے. آئی سمجھ میں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حضور کا علم بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ اللہ سے تو نہیں کہتے ہم کہ اللہ کے علم کے بنسبت بہت زیادہ ہے. حضور کا علم بہت زیادہ ہے. کس کی بنسبت؟ ہم لوگوں کے علم کے بنسبت. اللہ کے علم کے ساتھ اگر نسبت کرتے ہو تو کیا ہوگا پھر؟ فرماتے اللہ کے علم کے ساتھ اگر حضور کے علم کی نسبت کرتے ہو تو پھر تو وہ اتنا بھی نہیں ہے جیسے سمندر
کے کنارے پر چڑیا بیٹھتی ہے اور چونچ میں سمندر سے ایک قطرہ اٹھاتی ہے، تو اس قطرے کی نسبت سمندر کی طرف جو ہے وہ نسبت حضور کے علم کے اللہ کے علم کی طرف نہیں ہے۔ وجہ بھی بتاتے ہیں، منطقی آدمی ہے، فرماتے ہیں قطرہ بھی متناہی ہے، سمندر بھی متناہی ہے، تو ایک متناہی کی نسبت دوسرے متناہی کی طرف ہو سکتی ہے۔ ایک متناہی کی نسبت، یہ متناہی ہے تو یہ چاروں بھی متناہی ہیں، تو یہ ایک ان کا کیا ہوا، پانچواں نسبت ہو گئی نا۔ کون سی نسبت ہو گئی؟ خمس کی۔ یہ کیا، یہ کون سا حصہ بن گیا ہے سب کا؟ پانچواں، ففتھ۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ کیا بنے؟ اربعۃ و اخماس، یہ ایک خمس، ہاں یہ 4/5 ہو گیا نا بھائی، یہ 4/5 اور یہ 1/5، تو نسبت ہو گئی نا۔ ایک متناہی کی دوسرے متناہی کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس کا 100واں حصہ ہوگا، وہ جو کم ہے وہ زیادہ کا 100واں حصہ ہوگا، 1000واں حصہ ہوگا، کروڑواں حصہ ہوگا، اربواں حصہ ہوگا، کھربواں حصہ ہوگا۔ چلو اس طرح کچھ تو ہو۔ سمندر اس قطرے سے چند کھرب حصے زیادہ ہوگا یا 1 کروڑ کھرب حصے زیادہ ہوگا، لیکن کچھ تو ہوگا، دونوں جو متناہی ہیں۔ لیکن حضور کا علم متناہی اور اللہ کا علم، ہاں، تو اب غیر متناہی کی متناہی کی طرف کیا نسبت قائم کرو گے؟ یہ اس کا کھربواں حصہ ہے، وہ تو اس کے پہلے حصے بناؤ، تو جو غیر متناہی ہے اس کے کیا حصے بناؤ گے؟ اس کی تو ابتدا انتہا ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے باری تعالیٰ کے لیے جو علم کا معنی ہے وہ الگ ہے، مخلوق میں جو علم ہے وہ الگ ہے۔ یوں سمجھو کہ دونوں علموں کی حقیقتیں جدا ہیں، دونوں علموں کی حقیقتیں جدا ہیں۔ تو اب اگر اشتراک رہ گیا تو کس چیز میں اشتراک ہے؟ صرف لفظ میں، کہ عالمن کا لفظ ادھر بھی بولا جاتا ہے، عین الف لام میم، اور عالمن کا لفظ ادھر بھی بولا جاتا ہے۔ معنی میں اشتراک ہے، معنی میں دونوں مشترک نہیں ہے بھائی، تو اشتراک کس میں رہ گیا؟ صرف لفظ۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو، رحیم کا لفظ بھی ایسے ہی لو کہ رحیم کے لفظ میں اللہ کے ساتھ شریک ہے حضور علیہ السلام، لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ سمیع کا لفظ، بصیر کا لفظ وغیرہ وغیرہ، سب کا یہی حال ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جہاں کہیں الفاظ مشترک ہیں خالق و مخلوق کے درمیان میں، ان کو کیا کہیں گے؟ اشتراک لفظی، مشترک لفظی، اور معنی ہر ایک کا دوسرے سے علیحدہ ہے۔ اور ایسی علیحدگی نہیں ہے، ایسی علیحدگی ہے معنی میں کہ ایک معنی کی حقیقت دوسرے معنی کی حقیقت کے ضد ہے بالکل، اس لیے شرک نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور اگر معنی ایک ہوتا، دیکھو جو علم باری تعالیٰ کا ہے وہی علم اگر کوئی مخلوق کے لیے مانے، اب شرک آ گیا۔ جو علم کا جو معنی باری تعالیٰ میں پایا جاتا ہے وہی علم بمعنی قدیم اور محیط اور غیر متناہی اور مستقل اور وہ ان صفات کے ساتھ اگر یہ علم کسی غیر میں مانے کوئی تو شرک
آ گیا ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہوگا، مشرک ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اگر بندے کو بھی عالم مانتا ہے، اللہ کو بھی عالم مانتا ہے، لیکن اللہ کو اس معنی سے اور بندے کو اس کیس میں کیسے؟ یہ تو صرف لفظی اشتراک ہے. تو یہ رحیم کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ رحیم میں اشتراک تو ہے، لیکن اشتراک کون سا؟ صرف لفظی، لفظ مشترک. رحم دونوں کا علیحدہ علیحدہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ باری تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ قدیم ہے، غیر متناہی ہے، مستقل ہے، محیط ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اور بندہ جو رحم کرتا ہاں وہ متناہی تھوڑا سا تو ہوتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. رحم کرنا مشکل کام ہے. رحم کے معنی دوسرے سے احسان کرنا. رحم وہ لغوی معنی بھی بتا دوں آپ کو. رحم جو ہے لغت میں یہ رقت قلب کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو، دل کی رقت قلب. تو رقت قلب جو ہے یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یہ باری تعالیٰ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا، باری تعالیٰ کا قلب ہے. اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ کا حقیقی معنی باری تعالیٰ میں نہ پایا جائے تو اس کا لازمی معنی لیا جائے گا. تو رقت قلب ملزوم ہے اور اس کو لازم کیا چیز ہے؟ احسان کرنا. جس کے اوپر دل نرم ہو جائے اس کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ تھپڑ مارتا، احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اسے بھلائی کرتا ہے. تو احسان کرنا اس کو لازم ہے. لہذا باری تعالیٰ کی رحم کا کیا معنی؟ احسان کرنا. تو باری تعالیٰ جتنے احسانات بھائی اور کوئی کرتا ہے، اس کی یہ جو صفت ہے احسان، یہ قدیم ہے، ذاتی ہے، محیط ہے، غیر متناہی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اور انسان کا تو اپنا حقیقی معنی ہے، اس کا تو دل ہے نا. تو یہاں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں تو بالکل مباینت آ گئی. وہاں رحم کا معنی کیا؟ احسان کرنا. یہاں رحم کا معنی کیا؟ رقت قلب، دل نرم ہونا. یہاں تو دل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انسان کا دل جو ہے وہ تو قرآن عظیم نے اس کی وضاحت کی نا. اللہ اکبر. بہت کم لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے. کہ انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی ہے نا، کہ پتھروں میں بعض تو ہوتے ہیں نرم. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ فَيَشَقَّقُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّقُ مقصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وهو بصير عما تعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، پتھروں کی طرح ہے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھروں سے کیسے زیادہ سخت ہو گئے؟ کہ دیکھو پتھروں میں بھی نرم نرم ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّقُ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، کیونکہ پتھروں میں بعض ایسے ہیں جن سے پانی پھوٹتا ہے. پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں. تو نرم پتھر ہے نا، یہ بھی تو چشمہ نکلتا ہے اس سے. آگے یہ پہلے ہے نا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ، نہیں انہار، نہریں نکلتی ہیں اس سے. آگے بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں.
بعضوں سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں، ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے اس میں پتھر میں، پوری نہر چلتی ہے اس سے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، تو وہ جو جگہ پھٹ گئی ہے اس سے پانی نکلتا ہے، تو وہ چشمہ سا نکلتا ہے، چھوٹا سا چشمہ۔ آگے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، بعض ایسے پتھر ہیں کہ وہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے پہاڑ کے اوپر سے گر جاتے ہیں۔ پہاڑ میں کبھی آپ لوگوں نے پہاڑ دیکھا ہے، کبھی کبھی خود بخود آٹومیٹکلی پتھر جو ہے وہ وہاں سے اوپر سے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، گرتے 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 نیچے جاتا ہے۔ کسی نے اس کو نہیں گرا ہے، کوئی بندہ نہیں ہو، کوئی چیز نہیں۔ لما یہبط من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے لرز جاتا ہے تو اپنی جگہ سے۔ تو یہ پتھر ہے کہ پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں جو نرم ہیں۔ تمہارے دل پتھروں سے بھی اشد و قسوۃ زیادہ ساتھ ہے۔ بہرحال تو اس لیے دل جو ہے، دلوں میں رحم کرنے والے دل بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ اللہ جل مجدہ رحم فرماتا ہے ان لوگوں پر جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ رحمان کی رحیم کی بات کر رہا تھا میں کہ اس میں اشتراک تو ہے لیکن سب سے کم ہے، کہ رحم کرنے والے دل کم ہوتے ہیں نا بھائی، اور پھر بہت رحم کرنے والا تو اور زیادہ کم۔ رحیم بنے بہت رحم کرنے والا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بسم اللہ کی ذات میں ایک ذاتی برکت ہے، وہ ذاتی برکت میں بیان کر رہا تھا کہ ذاتی برکت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے خصوصیت کے اعتبار سے 3 مراتب ہیں، تو تینوں مراتب میں جو جو اسم آتے تھے وہ تینوں کا ذکر اس میں ہے۔ آئی سمجھ؟ تو باری تعالیٰ کی اسماء جو ہیں ان میں ایک ذاتی برکت پڑی ہوئی ہے۔ اسماء باری تعالیٰ میں کیا چیز ہے؟ برکت ہے۔ اللہ جل مجدہ اگر بسم اللہ پڑھنے کا ہم کو حکم نہ کرے، حضور بھی نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے، اس حکم کے بغیر، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے نا حضور، لیکن اس کو الگ کرو، اس چیز کو الگ کرو۔ حضور کے حکم کو ماننا عبادت ہے، اس کو الگ کرو، حکم نہیں کیا چلو خاص کر۔ تو بھی بسم اللہ کی ذات میں کیا چاہیے؟ برکت پڑی کہ ایسے 3 اسماء اس میں موجود ہیں کہ خصوصیت کے اعتبار سے 3 مرتبے تھے۔ باری تعالیٰ کے اسماء کے خصوصیت کے اعتبار سے 3 مرتبے تھے، اور ان 3 مرتبوں میں جو جو اسم آتے تھے وہ تینوں اس میں موجود تھے۔ تو یوں سمجھو کہ باری تعالیٰ کے 99 99 اور بعض علماء نے تو اس سے بھی بہت زیادہ لکھا، 199 بعض نے لکھا، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا کہ باری تعالیٰ کے اسماء ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ 99 ہے، اس لیے لوگ 99 کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ کے جتنے نام ہیں صفاتی، ان تمام کا لب لباب اور نچوڑ سب کا کس میں آ گیا؟ ان تینوں میں آ گیا۔ آئیزوں میں اس لیے بسم اللہ میں، بسم اللہ کی ذات میں ایک برکت ہے جس کو برکت ذاتیہ کہتے ہیں۔ تو اس برکت ذاتیہ کی وجہ سے علماء اس کو رکھتے ہیں کتابوں کے اول میں۔ ایک تو یہ برکت ذاتیہ ہو گئی، دوسری یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عظیم کے اول میں ذکر ہے نا، تو بسم اللہ کتاب کے اول میں ذکر کر کے کتاب اللہ کے ساتھ اپنی کتاب کی مشابہت پیدا کی جاتی ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ مشابہت بھی باعث برکت ہے نا، تو یہ برکت کی دوسری وجہ ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا حضور نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، جو اہم کام ہو اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ بے برکت ہوگا. تو ہوا کہ یوں سمجھو کہ حضور نے فرما دیا نا کہ بسم اللہ کرا، بسم اللہ بولا کرو یا لکھا کرو یا پڑھا کرو. ہر اہم کام کے اول میں بسم اللہ، لکھنے کا ہو تو لکھا کرو، بولنے کا ہو تو بولا کرو. تو حضور نے اس کے اوپر سمجھو امر بھی فرمایا. نہ پڑھنے پر وعید جو آ گیا تو پڑھنا معمول بھی ہی ہو گیا نا، کہ نہ پڑھو گے تو بے برکتی ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ پڑھو. تو شارع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس کے اوپر یہ امر بھی آ گیا اور نہ پڑھنے پر نہ لکھنے پر وعید بھی آ گئی ہے. تو یہ تیسری وجہ ہے بسم اللہ کو یہاں لانے کے لیے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ ہو گئی ہے. چلو آج اتنا کافی. ترکیب اس کی کرو گے، میں یہاں تم سے سنوں گا. اپنے طور پر ترکیب کر کے آیا کرو گے. ادھر میں نہیں ترکیب کراؤں گا. ہاں کل سنوں گا. جہاں میری مرضی ہوگی، جہاں میری طبیعت مانے گی وہاں سے آپ سنوں گا. اچھا، وہ فضا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ امتحان کے لیے تیاری کر لیں. یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں آپ کی یہ کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس میں آپ نے امتحان دینا ہے، تو لہذا آپ نے اپنی تیاریاں شروع کریں. طالب علم کو تو پورے سال تیار ہونا چاہیے. ہو جائے گا اس کو تو پچھلے اسباب کا ہر وقت تکرار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، بغیر کسی انتباہ کے اس کو امتحان کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے. پھر بھی فضا صاحب نے کوئی 2 ویک پہلے تک کو بتا دیا تیاری کر لیں ہم. الحمدللہ.